أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ کئی جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف ادوار پر بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ولادت کے واقعات عرض کیے گئے تھے اور کچھ مکی زندگی کے واقعات عرض کیے گئے تھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام جو پھیلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بھی سب سے بڑا جو آپ کا خلق ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس عاجزی میں، اس تواضع کے اندر ایک کشش رکھی ہے، ایک جاذبیت رکھی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹائے، یعنی عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ اس کی عاجزی، وہ انکساری، وہ للہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے. وہ کسی بلندی کے لیے نہیں، کسی شہرت کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، یا لوگوں کا محبوب بننے کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے کو مٹا دے، عاجزی اور تواضع کو اختیار کرے، رفعہ اللہ، پھر اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تواضع میں، عاجزی میں ایک عجیب اللہ نے شان رکھی ہے، اور اس کی جو پہچان ہے، اس کی پہچان یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو متواضع سمجھنے لگے کہ میں بڑا تواضع والا ہوں، بلکہ لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ یہ بندہ بڑا عاجزی اور تواضع رکھنے والا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے تو اس سوئے ہوئے کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں سو رہا ہوں. اگر اس سوئے ہوئے کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میں سو رہا ہوں تو اس کی وہ نیند وہ خام ہے، وہ پختہ نہیں ہے. اسی طرح سے متواضع کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر تواضع ہے، بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے جتنی تواضع اس کی بڑھتی جاتی ہے، عاجزی انکساری بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر اور سب سے حقیر سمجھتا ہے. اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق اسے اپنے سے اچھی نظر آتی ہے،
افضل نظر آتی ہے اور اپنے کو وہ کمتر سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی پر اعتراض نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر طعن نہیں کرتا، کیونکہ جب اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے تو پھر اس کے دل میں کسی کے بارے میں اعتراض پیدا نہیں ہوتا، کسی کا شکوہ شکایت نہیں آتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں یہ بہت بڑا خلق عظیم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ آپ کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ نے صحابہ سے منع فرمایا، صحابہ سے منع فرمایا کہ میرے اکرام کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، کیونکہ تمہارے اس کھڑے ہونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس اکرام کا مستحق ہوگا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس اکرام کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی۔ اور پھر صحابہ کا اتباع دیکھیے کہ آج تو ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہماری طبیعت کا شوق ہوتا ہے، ہم اپنی طبیعت کے شوق کو پورا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ دین کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے۔ لیکن صحابہ کی کیفیت دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو باوجود اس کے کہ صحابہ کا دل چاہتا تھا کہ ہم آپ کا اکرام کریں، کھڑے ہو جائیں، لیکن اپنے اس شوق کو، اس جذبے کو دبایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا کرتے تھے، کیونکہ ایک ہے اپنے محبوب کی بات کا ماننا اور ایک ہے اپنے شوق کی تکمیل کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیا کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے کسی محبوب کے پاس موجود ہے اور جب وہ محبوب کے پاس موجود ہے تو اسے جسمانی قربت بھی حاصل ہے اپنے محبوب کی، اپنے پیارے کی، لیکن اس کا محبوب یہ کہتا ہے کہ جاؤ بازار جاؤ، فلاں کام کر کے آؤ، اور یہ اس محبوب کی اطاعت میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر یہ بازار چلا جاتا ہے، اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اب بظاہر تو اسے جسمانی اعتبار سے بودھ ہو گیا، دوری ہو گئی، لیکن جب تک وہ اپنے محبوب کے کام میں لگا ہوا ہے در حقیقت اس سے قرب حاصل ہے اپنے محبوب کا، کیونکہ محبوب کی اطاعت میں وہ لگا ہوا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو بس آپ کے نزدیک بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے دوری اختیار نہیں کرتا، اور محبوب کا منشا یہ ہے کہ جاؤ کام میں لگو، کسی کام کو کر کے آؤ، تو وہ اس محبوب کے قرب کی وجہ سے وہ دور جانا نہیں چاہتا، اسی قریب رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ شخص بظاہر تو قریب ہے لیکن اس سے وہ قرب حاصل نہیں ہے جو دور جانے والے کو حاصل ہے۔ تو یہی صحابہ کی کیفیت تھی کہ صحابہ کے دلوں میں محبت رچی بسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ محبوب کی زبان سے جو الفاظ سنتے تھے بس فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ یہاں تک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس مبارکہ میں کچھ صحابہ کھڑے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو ایک صحابی، اور آپ نے فرمایا کس کے لیے تھا کہ جو آپ کے قریب یا مجلس کے حلقے میں کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن ایک صحابی ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ان کے کان میں جب یہ آواز پڑی کہ محبوب نے یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پر بیٹھ گئے کہ محبوب کی بات کی مخالفت نہ ہو جائے۔ یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا صحابہ میں۔ اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو بات یہ چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور تواضع کیسی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا ایک کنی دار موٹا چادرہ اوڑھا ہوا تھا. کچھ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور ایک شخص نے اس چادرے کو پکڑ کر دونوں جانب سے پکڑ کر اس زور سے آپ کو کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے جا ملے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کے اس مال میں سے مجھے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ وہ سوال کر رہا ہے، سائل ہے، لیکن سوال کا انداز کیسا بھونڈا ہے. اس انداز سے وہ سوال کرتا ہے، اس بد تہذیبی کے ساتھ وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو چادرے سے پکڑ کر کھینچتا ہے، آپ اس کے سینے سے جا لگتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کے اس مال میں سے مجھے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا. آج انسان سوچے کہ اگر کوئی سائل اس کے ساتھ آ کر یہ برتاؤ کرے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی. کیونکہ آج تو یہ کیفیت ہے کہ آدمی آنے والے سائل سے نفرت و حقارت کرنے لگتا ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی سائل کو کچھ دینا نہیں چاہتا تو پھر اس سائل کو دھتکارنا بھی نہیں چاہیے. اس آنے والے سائل سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ کو اوپر رکھا ہے، تمہارا ہاتھ دینے والا رکھا ہے، تمہارے ہاتھ کو نیچے نہیں رکھا. تو اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آنے والے سائل کو دھتکار دے، دھکے لگا دے. اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کر کے، کسی کو دھتکار کے، دھکے لگا کر انسان اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا مورد بن جاتا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے وہ آزمائش اور امتحان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور امتحان سے محفوظ رکھے کہ کبھی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے اس حقارت اور نفرت کی وجہ سے کہ اللہ کی خلق کے ساتھ نفرت اور حقارت کرنا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والا ہاتھ بن جاتا ہے. اللہ اس امتحان سے سب کو بچا کر رکھے. سخت آزمائش ہے. اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر کبھی طعن نہیں کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور نفرت اور حقارت کا برتاؤ اور سلوک نہیں کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق ملتا ہے. زندگی کے ہر گوشے میں، ہر حصے میں اگر ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے کہ سائل سوال کر رہا ہے لیکن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کر اس شخص کے لیے دینے کا حکم فرما رہے ہیں کہ بھائی جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو. آپ اندازہ لگائیے اخلاق کریمانہ کیسے تھے. یہی وہ اخلاق کریمانہ تھے کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو جیتا. اور آج بھی انسان اگر کسی کے دل کو جیت سکتا ہے تو یاد رکھیے اچھے اخلاق سے وہ جیت سکتا ہے، نرم گفتار سے وہ جیت سکتا ہے. تلخی اور ترشی کے ساتھ کبھی کسی کے دل کو نہیں جیتا جاتا. تلخی اور ترشی کے ساتھ ہمیشہ نفرتیں تو پیدا ہوتی ہیں، محبتیں مٹتی ہیں، لیکن کبھی انسان کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کیا تھا. آپ نے دلوں پر حکمرانی کی تھی، دلوں کو جیتا تھا. اسی طرح ایک واقعہ اور آتا ہے حدیث شریف میں کہ غزوہ حنین سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں اور یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آیا. اور اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو صحابہ کے دلوں میں یہ بات تھی کہ آج تو ہم تعداد کے اندر بھی زیادہ ہیں، آج تو سامان بھی ہمارے پاس پورا ہے، تو بس اب تو ہم جائیں گے اور جا کر فتح حاصل کر لیں گے. اللہ کو یہ ادا، یہ انداز پسند نہ آیا اور وقتی طور پر
وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس اعجبتکم کثرتکم، کہ ایمان والے بندے کی نظر کبھی کثرت تعداد پہ نہیں ہوتی، کثرت سامان پر نہیں ہوتی، ایمان والے بندے کی نظر تو اللہ پر ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ اپنی کثرت تعداد اور کثرت سامان پر نظر ہو گئی کہ بس اب گئے اور آئے، آج تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہے، تو وقتی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اعلان کروایا، اور پھر صحابہ جمع ہوئے، اور جب مجتمع ہو کر کفار پہ حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو غزوہ حنین سے آپ کی واپسی ہے، چند دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے، اور اس طرح سے لپٹے کہ آپ کو ببول کے ایک درخت کے ساتھ اٹکا دیے، اور پھر سوال کیا کہ اللہ کے اس مال میں سے ہمیں دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہاں تک کہ آپ کا چادرہ بھی لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میرا چادرہ تو دے دو، اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے، بکریاں ہوتی، وہ میں سب تمہیں دے دیتا، پھر نہ تم مجھے چھوٹے دل کا پاتے، نہ بخیل پاتے، نہ جھوٹا پاتے، میں سب کچھ تمہیں دے دیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کسی قسم کی ناگواری کے اثرات نہیں تھے۔ یہ وہ اخلاق کریمانہ ہے کہ ان اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں بات بات کے اندر تلخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج گھروں کا ماحول ایسا زہر آلود ہو چکا ہے کہ گھر کے اندر پیار اور محبت کی جو فضا ہونی چاہیے، آج گھروں میں پیار اور محبت کی وہ فضا نظر نہیں آتی۔ آج گھروں میں نفرتیں نظر آتی ہیں، آج گھروں کے اندر دوریاں نظر آتی ہیں، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ قطع کلام ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیا چیز ہے؟ وہی ایک تکبر ہے، ایک عار ہے، ایک استکبار ہے کہ کسی کی معمولی سی بات کو انسان برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے ناگوار واقعات پیش آئے، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا۔ طائف کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں کہ جہاں پر آپ کے پتھر لگے، آپ کی پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں، آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی، اور پھر جبرائیل امین ملک الجبال کو لے کر آئے، پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے، اور کہا کہ یہ آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا ہے، اگر آپ حکم کریں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دے، اس بستی کو پیس کے ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہی اخلاق کریمانہ، آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے ہوں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں۔ حالانکہ انسان کے ساتھ جب ایسا واقعہ پیش آ جائے تو جذبہ انتقام اس کے اندر سے بھڑک اٹھتا ہے۔ پھر یہی چیز ہمیں فتح مکہ کے دن بھی نظر آتی ہے کہ جب مکہ اللہ نے بغیر کسی لڑائی کے فتح کرا دیا تو اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے سرداران قریش تھے وہ بیت اللہ میں، حرم پاک میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور وہ دن تھا کہ بدلہ اور انتقام لیا جا سکتا تھا، کیونکہ آپ کی زندگی کے 53 سال اور آپ کی نبوت کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے تھے، اور وہ 13 سال سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ گزرے تھے کہ مکہ آپ کا وطن مولود تھا، مکہ شہر سے آپ کو محبت تھی، آپ مکہ شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب وہ کفار آپ کی جان لینے کے در پہ ہوئے، آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اور جب آپ مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں تو باہر نکل کر مکہ شہر کو خطاب بھی فرما رہے ہیں کہ تو مجھے کتنا پیارا تھا، تو مجھے کتنا محبوب تھا، کہ اگر میری یہ شہر والے، میرے یہ بستی والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی مکہ سے نہ جاتا۔ تو وہ دن جو فتح مکہ کا دن ہے، اور ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے، آپ نے فرمایا کہ جو دار ابی سفیان میں پناہ لے اسے بھی معافی ہے، جو اپنے گھر میں چلا جائے اسے بھی معافی ہے،
جو بیت اللہ میں پناہ لے لے اسے بھی معافی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں پہنچے، بیت اللہ پہ پہنچے، بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے ہیں، آج اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کفار کی تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ کفار جہاں بھی فاتح داخل ہوئے انہوں نے سب کچھ تہو بالا کر دیا، بستیوں کو اجاڑ دیا، بستیوں کو آگ لگا دی، عورتوں کے ساتھ زنا کیا، بچوں کو قتل کیا، عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کیا۔ کفار کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کہ آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ وہ اخلاق کریمانہ ہے۔ یہ واقعات صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان واقعات کے سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادات اور اخلاق کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کے پیمانے کو دیکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے معیار اور کسوٹی اگر کوئی ہے اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے۔ اس کسوٹی اور معیار پر اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اپنی عادات اور اخلاق کو دیکھنا چاہیے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی وضع قضا کو درست کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامل مکمل دیندار ہو گئے، جبکہ انسان بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن عادات اور اخلاق کے اعتبار سے وہ بھیڑیا ہوتا ہے، بھیڑیے سے بدتر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بھیڑیے کا دل ہوتا ہے، اور وہ اپنی ان عادات اور اخلاق کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج گھروں کا ماحول جو ہے وہ زہر آلود ہے، نفرت آلود ہے۔ آج گھروں کی فضا بجائے محبت اور الفت کے وہاں پہ نفرت اور عداوت ہے۔ کہ اولاد اور والدین کا رشتہ کتنا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، لیکن آج اس رشتے کے اندر دراڑیں آ چکی ہیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا پیار اور محبت کا رشتہ ہے، کتنا الفت کا یہ رشتہ ہے کہ اللہ نے اس رشتے کی وجہ یہی بیان کی کہ تاکہ تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا ہو۔ اس رشتے کا سبب یہی ہے کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ اس رشتے کے ذریعے سے محبت اور مودت پیدا ہو، لیکن وہ محبت کی بجائے نفرت اور عداوت ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کو اپنایا نہیں۔ کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ ہر آدمی آج اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، کسی استکبار میں، کسی عار کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہی وہ استکبار ہے، وہی عجب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے نفرت کرتا ہے، دوسروں سے حقارت کرتا ہے۔ ارے بھائی، اگر قربانی دے کر، عاجزی کو اختیار کر کے، اگر چھوٹا بن کر، اگر رشتے بچ سکتے ہیں، رشتوں کا احترام قائم ہو سکتا ہے، تو پھر آدمی کو اپنی انا کو پامال کر دینا چاہیے، پھر اس انا کی وجہ سے رشتوں کو بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ رشتوں کا جو تقدس ہے آج وہ زبان کی بے احتیاطی سے پامال ہو رہا ہے کہ بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ باپ سے زیادہ خیرخواہ اولاد کا کون ہو سکتا ہے۔ لیکن نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ باپ اگر ایک بات بیٹے سے کہتا ہے تو بیٹا پلٹ کے 4 باتیں باپ کو سنا دیتا ہے، وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان اپنے چھوٹوں کی تربیت نہیں کرتا، تربیت کا فقدان ہے کہ دنیا جہاں کے کاموں کے اندر تو ہم سیکھتے ہیں اور سیکھ کر ان کاموں کو کرتے ہیں، لیکن جب تربیت کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے، اس معاملے میں ہر آدمی اپنی زندگی اپنے طرز پر گزارنا چاہتا ہے، اپنے طریقے پر گزارنا چاہتا ہے۔ ہم نہ اپنی تربیت کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پھر اس کے بھیانک نتائج سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ نتائج غیر متوقع نہیں ہوتے۔ ہمیں غیر متوقع لگتے ہیں کہ اس بچے کو کیا ہو گیا، یہ بچہ کیوں زبان درازی کرتا ہے، یہ بیوی میرا کہنا کیوں نہیں مانتی، یہ بیوی زبان درازی کیوں کرتی ہے۔
ہمیں یہ چیزیں غیر متوقع لگتی ہیں، لیکن قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے ایک تربیت کا جو حصہ ہے اسے نکال رکھا ہے کہ دنیا جہاں کے کاموں کے اندر سیکھ کر وہ کام کرتے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، اسے اکاؤنٹنٹ بنانا ہے یا کچھ اور سکھانا ہے، اس کے ماہر فن کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ماہر فن سے جا کے رائے لیتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، اور پھر جیسا کہا جاتا ہے اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اسے کچھ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ تو ارے بھائی، اسی طرح سے انسان کو انسان بنانا بھی تو مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے کہ یہ انسان کے لبادے کے اندر انسان ہونا چاہیے، یہ حیوان اور بھیڑیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر رشتوں کا تقدس بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز کوئی غیر نہیں سکھاتا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اولاد کی وہ تربیت کرے، اور آج ماں باپ اس تربیت کے میدان سے باہر نکل چکے، انہوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک کمرے کے اندر موجود ہوتے ہوئے بیٹا اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، بیٹی اپنے موبائل کو استعمال کر رہی ہے، بظاہر جسمانی اعتبار سے ایک جگہ پر موجود ہیں لیکن حقیقت میں وہ وہاں سے دور ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ اس جگہ پر باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، اور میری توجہ کا مرکز اور محور یہ موبائل نہیں ہونا چاہیے، میری توجہ کا مرکز اور محور میرے ماں باپ ہونے چاہیے۔ اور پھر ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ باپ کی اپنی فیس بک کی آئی ڈی ہے اور ماں کی اپنی الگ آئی ڈی ہے، اس کا الگ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ ہے اور اس کا الگ اکاؤنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز نے ایسی لادینیت کو پھیلایا ہے، ایسی آزادی اور آوارگی کو پھیلایا ہے کہ جس کو انسان زبان پہ نہیں لا سکتا، کہ اپنے الگ الگ اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں اس قسم کے واقعات موجود ہیں کہ کون کس کو فالو کر رہا ہے، کس نے کس کو اپنے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک داستان ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اس کو انسان بنانے کا فکر نہیں کیا، وہ اولاد بے راہ روی کا شکار ہو گئی، اور جب ماں باپ خود بے راہ روی کا شکار ہو تو اولاد کیسے راہ پہ آ سکتی ہے؟ بھائی، یہ تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ تربیت ہمارے اپنے اندر بھی ہونی چاہیے، ہماری اولاد کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اور اس تربیت کے مراکز کون سے ہیں، وہ شخصیات کون سی ہیں کہ جہاں پر انسان کی تربیت ہو سکتی ہے؟ آج ہم ان مراکز سے، ان شخصیات سے آج ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ خوشیاں نہیں ہیں، وہ محبتیں، الفتیں نہیں ہیں۔ اس کے مراکز دین کے حلقے ہیں، اس کے مراکز دینی صحبتیں ہیں، علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، کہ علماء اور اہل اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ پھر وہاں پر انسان کی تربیت ہوتی ہے، وہاں برے اخلاق اندر سے نکلتے ہیں اور اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آتا ہے، پھر رشتوں کا احترام اس کے اندر آتا ہے کہ کس رشتے کا کیا تقدس ہے، مجھے رشتے کا تقدس کیسے ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ رشتے کو پامال کیسے کرنا ہے۔ تو قصور ماں باپ کا ہے کہ آج بہت فکر اگر ہے تو یہ ہے کہ ایک کاروبار کے بعد دوسرا کاروبار کیسے ہو، چھوٹے مکان کے بعد بڑا مکان کیسے ہو، بڑی فیکٹری کیسے ہو۔ اور یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں رہ جانے والی ہیں۔ اگر کاش کہ اپنی اولاد کے اوپر محنت کی ہوتی، اس اولاد کو صحیح انسان بنایا ہوتا، سچا مسلمان بنایا ہوتا، اس اولاد پر انویسٹمنٹ کی ہوتی جو اپنے وقت کی، مال کی انویسٹمنٹ کاروبار کے اندر کی، دکان اور فیکٹری میں کی، اگر وہ انویسٹمنٹ اپنی اولاد کے اوپر کی ہوتی تو تم تو دنیا سے چلے جاتے، یہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی، تمہاری نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ لیکن اولاد کی نیکیاں تمہیں پہنچتی رہتی اگر اس کی تربیت کر کے جاتے، اسے صحیح راستے پہ ڈال کے جاتے، اسے صحیح اللہ والوں کے ہاتھوں میں دے کر جاتے، وہ نیکیاں تمہیں پہنچتی رہتی۔ اور نامعلوم قیامت تک کتنا زمانہ ہے، تمہاری نسلوں میں اللہ کا دین چلتا رہتا اور اس اللہ کے دین پر چلنے والوں کا اجر و ثواب تمہیں قبر میں بھی پہنچتا رہتا۔ لیکن یہ چیز کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟
یاد رکھیے کہ یہ نیک صحبتوں سے حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ والوں سے حاصل ہوتی ہے. یہ نیک صحبتوں میں بیٹھ کر انسان کو پتا چلتا ہے کہ میرے اندر کتنی کوتاہی ہے، کتنی کمی ہے. پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی، عفت کی، حیا کی وہ حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کرتا ہے، وہ رشتوں کے احترام کو قائم کرتا ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہوتی پھر انسان کے لبادے کے اندر بظاہر تو انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ حیوان ہوتا ہے. اور سب سے مشکل کام جو ہے، سب سے مشکل کام انسان کا انسان بننا ہے اور آدمی کے اندر آدمیت کا آنا ہے. عبادت گزار بننا تو بہت آسان ہے، لیکن آدمی کے اندر آدمیت آ جائے، انسان کے اندر انسانیت آ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے اخلاق کو سدھارنا پڑتا ہے، لذات اور شہوات کو چھوڑنا پڑتا ہے، کسی کی تربیت میں آنا پڑتا ہے. اور جب کسی کی تربیت میں آتا ہے تو پھر اندر سے بننا سنورنا شروع ہوتا ہے. جب یہ دل اندر سے بنتے اور سنورتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا یہ مرکز بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تجلیات ان دلوں پر ہوتی ہیں، یہ اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرتے ہیں. لیکن جب ہی کرتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تصفیہ ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، تخلیہ ہوتا ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر ہوتے ہیں، پھر یہ انسان اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے اور یہ لوگوں کا بھی محبوب ہوتا ہے. لیکن یہ چیز جب اسے حاصل ہوتی ہے کہ جب اس کی تربیت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی تھی. ورنہ آپ سے تو کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں اس مکے کی وادی کو سونے کا بنا دیا جائے اور اس میں سے جتنا چاہے آپ خرچ کریں. آپ سے کہا گیا کہ مدینہ میں جبل احد کو سونے کا بنا دیا جائے، یہ جبل احد آپ کے ساتھ رہا کرے، اس میں جتنا چاہے آپ خرچ کریں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک دن فاقے سے رہوں تو میں صبر کروں، تو شکر کے ذریعے بھی اللہ کی رضا کو حاصل کروں اور صبر کے ذریعے بھی اللہ کی رضا کو حاصل کروں. آپ دنیا کے مال و دولت کے طالب نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں رہتی تھی، جو آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا تھا. اور آئندہ کل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے کہ آئندہ کل کیا ہوگا. اور آج تو یہی فکر مارے جاتی ہے کہ آئندہ کل کیا ہوگا. تو ٹھیک ہے آئندہ کل کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد ایک کل اور آنے والی ہے اور وہ قیامت کی کل آنے والی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ جو کل آنے والی ہے قیامت کی. اللہ کہتا ہے کہ دیکھ لو اس دن کے لیے تم نے کیا کیا ہے. وہ قیامت کی کل کا بھی تو سوچنا چاہیے. دنیا کی کل کا فکر تو ہوتا ہے، اولاد کی کل کا فکر تو ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا اور ہماری اولاد کا مرنے کے بعد کیا بنے گا. کیا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر تک چلا جائے گا؟ کیا ہمارے جنازے کے نکلنے کے بعد ہمارے گھر میں دین اور ایمان باقی رہے گا؟ اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اور ایک ہی راستہ ہے جس پر میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے کہ اس ذکر حبیب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اور آپ کی سیرت طیبہ کے جس پہلو پر بھی انسان عمل کرنا شروع کر دے اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ معاملات کو لے لے، وہ اخلاق کو لے لے، وہ عادات کو لے لے، آپ کی گفتار کو لے لے، ہر چیز کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ کی گفتار کیسی ہوتی تھی، کہ آپ کبھی کسی سامنے بولنے والے کی بات کو نہیں کاٹتے تھے، پہلے تحمل کے ساتھ اس کی بات کو سنتے تھے، پھر اس کے بعد اس کی بات کا جواب دیتے تھے. آپ کسی کے ساتھ سختی اور ترشی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی کا آپ پر قرض تھا اور اس نے ایک دن مسجد نبوی میں آپ کو روک لیا اور ظہر کی نماز سے لے کر آئندہ صبح کی فجر آ گئی، آپ کو اپنے گھر نہیں جانے دیا، جبکہ آپ کے دولت قدے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. صحابہ نے اسے دھمکانا چاہا، یہ بات ناگوار ہوئی کہ ہمارے محبوب کو مسجد میں روک رکھا ہے، اس کا قرض تھا. اور جب صبح فجر کی اذان ہوئی اس شخص نے کلمہ شہادت پڑھا، ایمان لے آیا.
اس نے کہا کہ میں تو آپ کے اخلاق کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری آسمانی کتابوں کے اندر آپ کے اخلاق یہ لکھے ہیں کہ آپ بہت درگزر کرنے والے ہیں، نہ آپ سخت روح ہیں نہ ترش گو ہیں، آپ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ میں تو آپ کے اخلاق کو دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا، آزما لیا، بس کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ تو بھائی یہ دین جو پھیلا آپ کے اخلاق سے پہلا، آج بھی اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عزت اور احترام چاہتے ہیں، ہمیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز یہ عاجزی اور تواضع کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عاجزی اور تواضع ضد کس چیز کی ہے؟ یہ تکبر کی ضد ہے، یہ بڑائی کی ضد ہے، کہ اگر یہ عاجزی انسان کے اندر نہیں ہوتی، یہ تواضع انسان کے اندر نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تکبر ہوتا ہے، اور یہ تکبر اور بڑائی وہ مرض ہے کہ یہ اللہ کی چادر ہے، عظمت اور کبریائی اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ سے اس کو لینا چاہتا ہے، حدیث قدسی اللہ کہتا ہے میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا، یعنی اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور ہمارے نبی کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے، اس لیے لوگوں سے درگزر کرنے کی عادت ہونی چاہیے، جذبات میں بہہ کر اپنے بڑوں کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اپنے رشتوں کے تقدس کو بحال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کی عزت و احترام ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، ایک پڑوسی کا رشتہ ہے، ایک عام مسلمان کا رشتہ ہے۔ جذبات میں، تکبر اور استکبار میں ان رشتوں اور احترام کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ وقتی چیز ہے، گزر جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ انسان کا کردار باقی رہ جاتا ہے، انسان کی گفتار باقی رہ جاتی ہے، دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، لوگ اچھے الفاظ میں بھی یاد کرتے ہیں اور برے الفاظ میں بھی یاد کرتے ہیں، اچھے انسان کی بعد میں تعریف کی جاتی ہے اور برے انسان کو لوگ برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی برے الفاظ سے یاد کرے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے آئے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو لے آئے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔